اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام شرعی میں ہم لوگ آج پڑھیں گے غسل واجب کی ضرورت۔ صحیح ہے، یعنی کیوں ہم کیا کریں۔ حسب ذیل اعمال غسل واجب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حسب ذیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی درج ذیل، مندرجہ ذیل اعمال غسل واجب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ صحیح ہے، بنا غسل کے جو نیچے دیے ہوئے اعمال ہیں وہ انجام نہیں دے سکتے۔ نماز پر غسل واجب ہے تو ضروری ہے کہ نماز کے لیے ہم کیا کریں؟ غسل کریں۔ واجب ہو یا مستحب، چاہے وہ نماز کیا ہو مولانا، واجب ہو یا مستحب۔ ایسا نہیں ہے کہ زیارت امام حسین کی نماز پڑھنی ہے تو ہم کیا کریں گے، داخلہ مسجد کی پڑھنی ہے تو ہم بنا غسل کے پڑھ لیں گے، نہیں۔ غسل جنابت واجب ہے تو پہلے واجب ہے وہ کریں گے، بلکہ نماز کے بھولے ہوئے اجزاء کی قضا بھی بغیر غسل کے ممکن نہیں ہے۔ مثلا آپ تشہد بھول گئے تھے، ایک سجدہ بھول گئے تھے، آپ اس کی قضا بجا لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کا غسل واجب ہے تو آپ کیا کر لیں، غسل کر لیں۔ نماز جنازہ میں وضو یا غسل کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اگر آپ نماز جنازہ پڑھنا چاہیں، آپ باوضو ہیں تو اچھی بات ہے، غسل واجب تھا غسل کر لیں اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نے غسل واجب تھا نہیں کیا، وضو نہیں کیا، آپ چاہیں تو نماز جنازہ اسی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ روزہ مولانا، روزہ اگر آپ کا غسل جنابت واجب ہو تو آپ روزہ رکھ لیں گے؟ نہیں، آپ کو طلوع فجر سے پہلے فجر سے پہلے صحیح ہے نا، فجر طلوع سے پہلے کیا کرنا ہوگا، غسل کرنا ہوگا، ورنہ روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ طواف واجب، جو واجب طواف ہے اس کے لیے غسل کیا ہے مولانا، واجب ہے۔ اسی لیے جب انسان جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے تو احرام سے پہلے کیا کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں۔ حروف قرآن کا مس کرنا، آپ کو غسل واجب ہے تو آپ نہیں کر سکتے ہیں، حروف کو نہیں چھو سکتے ہیں، بلکہ اسماء الہیہ اور صفات پروردگار کا مس کرنا بھی، یعنی اللہ کے نام اور اللہ کے صفات اگر ہیں، چاہے وہ کسی بھی لینگویج میں لکھے ہوں، گجراتی میں ہو، پنجابی میں ہو، چاہے رومن انگلش میں ہو یا عربی میں ہو، بنا وضو کے آپ اسے نہیں چھو سکتے، اور بنا غسل واجب ہے تو بنا غسل کے نہیں چھو سکتے۔ اور مناسب ہے کہ انبیاء، ائمہ اور صدیقہ طاہرہ کا اسم گرامی بھی مس نہ کرے۔ اگر آپ وضو سے نہیں ہیں، غسل سے نہیں ہیں، غسل واجب تھا تو غسل کرنا ہے، نہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے۔ اگر آپ نے نہ غسل کیا نہ وضو کیا، آپ چاہیں کہ ائمہ کے نام کا جو حکم اللہ کے نام کا ہے وہی حکم ائمہ کے نام کا ہے، ان کو بھی بنا وضو کے نہیں چھوا جا سکتا۔ اسی لیے ایسی انگوٹھیاں یا ایسے لاکٹ پہننا کہ جن میں کلمات، آیات قرآنی، اسماء الہیہ، اسماء ائمہ نقش ہوں، احتیاط کرنا چاہیے تاکہ ان ناموں کی بے ادبی نہ ہو، ہے کہ نہیں۔ لاکٹ آتے نا سینے سے ہر وقت لگا ہوا ہے، ہم حالت جنابت میں ہم پہ غسل واجب ہے، ہم نہا بھی نہیں رہے ہیں، پتا چلا اس پہ پورا کیا لکھا ہوا ہے، علی ولی اللہ و مسیح رسول اللہ، ہے نا، پورا کلمہ لکھا ہوا ہے، ناد علی لکھی ہوئی ہے، آتے ہیں کہ نہیں لاکٹ آتے ہیں، صحیح، وہ تلوار ذوالفقار آتی ہے، اس پہ کچھ نہ کچھ لکھا رہتا ہے، صحیح ہے، ہم گلے میں پہنے ہیں، انگوٹھی میں آتا ہے یا علی یا حسین ہم نے لکھا ہے، اس کو پہن رہے ہیں ہم، لیکن ہم باوضو نہیں ہے، کبھی ہاتھ لگ رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ انگوٹھی ہے تو محفوظ ہے ایک دم، صحیح، اس پہ ہمارا جسم ٹچ نہیں ہو رہا، نہیں، بلکہ ہاتھ ہمارا ٹچ ہونا ہی ہونا ہے، تو احتیاط کرنا چاہیے تاکہ ان ناموں کی بے ادبی نہ ہو۔ غسل جنابت و حیض و نفاس کی ضرورت، کہہ رہے ان تینوں غسلوں کو کے بغیر مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ غسل جنابت کے بنا اگر کوئی چاہے کہ مسجد میں داخل ہو جائے، داخل نہیں ہو سکتا۔ کوئی عورت ہے، غسل حیض اور نفاس اس پر واجب ہے تو بنا غسل حیض و نفاس کیے ہوئے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، صرف مسجد سے گزر سکتا ہے، یعنی گزرنا چاہیں تو آپ گزر سکتے ہیں۔ مثلا
ایسا صحن ہو مسجد کا کہ اس صحن سے نکل کے دوسری طرف جاتے ہوں ایک ممر ہو، راستہ ہو، گزرگاہ ہو، تو آپ گزر سکتے ہیں۔ مثلا جیسے آپ جائیں گے اعظم گڑھ میں جو سرائے میر کا قصبہ ہے، وہاں پہ ہے ایسا کہ وہ علاقہ ہے مسجد کا، مسجد کے اندر نہیں ہے لیکن ہے مسجد کے باہر، لیکن وہ ہے مسجد کا، مسجد کی باؤنڈری میں ہے، لیکن شارٹ کی وجہ سے لوگ اس گیٹ سے نکل کے دوسرے گیٹ سے جاتے ہیں۔ یا مسجد کے دو دروازے ہیں، ایک دروازہ اس راستے پر، دوسرا دروازہ اس راستے پر، دونوں طرف سے لوگ داخل ہوتے ہیں۔ کیسے یہاں کی جامع مسجد دیکھ لیں، اس گیٹ سے گزر کے ادھر نکل جائیں آپ دوسرے سائڈ میں، دوسری گلی میں، صحیح ہے۔ تو اب ایسے میں کیا ہوگا، حالت جنابت میں آپ گزر سکتے ہیں، رک نہیں سکتے، ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں، غسل واجب ہے، لیکن آپ ٹھہر جائیں، رکیں، رک کے ہم مصافحہ کرنے لگ جائیں، کسی سے حال چال پوچھنے لگ جائیں، وہ ممکن نہیں ہے۔ وہ بھی مسجد الحرام اور مسجد پیغمبر میں جائز نہیں ہے۔ خانہ کعبہ میں غسل واجب ہے، آپ پہ غسل جنابت واجب ہے، اور آپ جو ہے مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے کئی بار ہم لوگ اندر سے جاتے ہیں، کیونکہ ویسے گھوم کے جائیں گے تو بہت، مسجد نبوی بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ اب ایسے میں دوسری طرف جانے کے لیے شارٹ راستہ جو ہے، ایسے گھوم کے بہت چلنا پڑے گا ہمیں۔ مسجد بلال کے اگر ہماری سکونت جنت البقیع کی طرف ہے، ہوٹل ہمارا جنت البقیع کی طرف ہے، اور اگر ہمیں جانا ہے ادھر کیا کہتے ہیں، بلال مارکیٹ نہیں، وہ کوئی ایسے افریقی مارکیٹ ہے شاید، ادھر کیا نام بھول رہا ہوں میں، اس طرف اگر جانا ہو بالکل برعکس پڑتا ہے، ادھر اس طرف جانا ہے تو یا تو پوری مسجد کی باؤنڈری کھنگال کے جائیے آپ، یا کیا کریے بیچ سے نکل جائیے۔ تو ہم بھی کیا کرتے تھے، چپل اٹھائی اور بیچ سے نکل گئے، صحیح ہے، گھومتے ہوئے ہم اس گیٹ سے نکلے اور ادھر چلے گئے۔ اب ایسے میں اگر کسی پہ غسل جنابت واجب ہو، کسی خاتون پہ جو حیض کی حالت میں ہو، کیا وہ جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی، اس میں جانے کا بھی، گزرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ عام مسجدوں میں گزر سکتے ہیں، لیکن مسجد الحرام اور مسجد پیغمبر یعنی مسجد نبوی، مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ، اس کے 5-6 دروازے ہیں۔ آپ سوچیں کہ باب عبداللہ سے داخل ہو کے باب سلام میں نکل جائیں سامنے، تو کہا آپ حالت جنابت میں ہیں تو داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ مسجد میں کسی چیز کا رکھنا چاہے گزرتے ہوئے ہو یا باہر سے، بغیر ان غسلوں کے جائز نہیں ہے۔ یہ کہ کچھ رکھتے ہوئے چلے جائیں آپ مسجد میں، بنا غسل کے آپ یہ کام انجام نہیں دے سکتے، بلکہ کسی چیز کو اٹھانے کے لیے داخل ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ مسجد میں کچھ رکھا ہوا ہے، جا کے اٹھا کے لے کے آئیں، ابا نے بول دیا جاؤ غازی لے کے آؤ، غازی پہ غسل جنابت واجب ہے تو داخل ہو کے لا سکتا ہے؟ یہ نہیں لا سکتا، کیوں؟ کیونکہ یہ غسل نہیں کیا ہے۔ مساجد اور بنابر احتیاط مشاہد مقدسہ میں ٹھہرنا، عام مساجدوں میں ٹھہرنا، اور احتیاط کی بنا پر مشاہد مقدسہ۔ کیا مراد ہے مشاہد مقدسہ سے؟ مشاہد مقدسہ سے مراد ہے یعنی ائمہ کے روضے، ان کی ذریعے ہیں، فاطمہ معصومہ، امام حسن، امام حسین، صحیح ہے، امام علی علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کے روضوں میں آپ جائیں تو وہاں بھی آپ کے لیے رکنا جائز نہیں ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد پیغمبر میں داخل ہونا چاہے گزرنے ہی کے لیے کیوں نہ ہو، وہ بھی جائز نہیں ہے، صحیح ہے۔ اور جن سوروں میں سجدہ واجب ہے ان میں سے سجدے کی آیت کو پڑھنا، یعنی حالت جنابت میں 7 آیتیں پڑھنا مکروہ نہیں ہے، لیکن 7 سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے، لیکن پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جن آیتوں میں سجدہ واجب ہے ان کو نہیں پڑھ سکتے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے باب جنابت۔